بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہوا کہ اللہ نے یہ دولت رمضان المبارک کی شکل میں ایک بار پھر ہمیں عطا فرما دی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اپنی نالائقیوں کی وجہ سے، ہماری ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ اس سے محروم نہ فرمائے، بلکہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. یہ طوفان کیف و مستی کا، یہ بارش نور و عرفاں کی، یہ طوفان کیف و مستی کا، یہ بارش نور و عرفاں کی، الہی عمر میں میری پھرائے بار بار آئے. آج میں سفر سے رات ہی میں لوٹا ہوں، 1-1:30 بجے آیا، وہاں حاضری کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. وہاں سے واپسی ہوئی اور اسی سفر کے درمیان قائد محترم کا حکم ملا کہ مسجد رشید میں حاضر ہو کے کچھ سبق سنانا ہے. اس وقت ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم رمضان میں ہیں، تو رمضان کے جو حق ہمارے ذمہ میں آتے ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے. اس موضوع پر حضرات علماء نے بیانات پہلے بھی کیے ہوں گے اور آپ حضرات اپنے طور پر بھی جانتے ہیں. اس وقت ہمیں سب کو ایک طرح سے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد تازہ کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی اس عظیم نعمت کی صحیح طور پر قدر کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان المبارک کے سلسلے میں سوچتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت جتنی بڑی ہو اتنی ہی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور رمضان کے سلسلے میں جو علماء امت نے قرآن و حدیث سے سمجھ کر ہمیں بتایا ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں تو سچی بات ہے مجھے تو اور زیادہ ڈر لگتا ہے. بے شک خوشی بھی ہے، نعمت ہے، مگر نعمت کے سلسلے میں اگر ہمارا سستی کا، کاہلی کا، عبادتیں نہ کرنے کا بلکہ گناہوں تک پہنچ جانے کا رویہ اگر باقی رہے، چلتا رہے تو یہ ڈرنے کی بات ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑوں کے بڑے ہیں اور مسلمہ شخصیت ہے اس امت کی، انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں رمضان کے سلسلے میں یہ فرما رکھا ہے کہ رمضان کو جو آدمی ترتیب سے گزار لے، یعنی اعمال کی پابندی کے ساتھ صحیح طور پر،
تو سارے سال میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اس کا الٹا انہوں نے نہیں لکھا، مگر ڈرنے کی تو بات ہے کہ اگر نہ گزارے ترتیب کے ساتھ تو اس کا نقصان بھی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو رمضان میں برستی ہیں ان سے سارے سال کی رحمتوں کو ایسی نسبت ہے جیسے سمندر سے قطرے، یعنی اللہ کی رحمتیں تو ہر وقت ہوتی ہیں، مگر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ سارے سال کی رحمتیں اس کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں ایک خاص صفت اللہ کا کلام ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان ہے۔ یہ اللہ کی ایک بڑی صفت ہے جو ہمارے درمیان ظاہر ہے، اور اس کا نزول رمضان میں ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ بہت زیادہ اور بہت مختلف ہے۔ تو بس یہ گفتگو کرنے کا مقصد تو میرا یہ تھا کہ آپ کے ساتھ میں بھی اللہ سے معافی مانگ لوں کہ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو معاف کرے، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کرے، اور جو آگے کا وقت ہے اللہ اسے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ایک دوسری بات جو اس موقع پر ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں، حالات پر میں بات نہیں کروں گا، حالات کو سب جانتے ہیں، ان حالات میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بار بار یہ بات محسوس ہوتی ہے لوگوں سے مل کر، ان سے باتیں کر کے یا ان کی باتیں سن کے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر آدمی کی بات ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو مختلف شعبوں کے لوگ، عام لوگ یا پڑھے لکھے لوگ یا کسی اعتبار سے شہرت رکھنے والے لوگ، کسی فن میں مہارت رکھنے والے لوگ، ہر قسم کے لوگوں کی باتیں آتی ہیں۔ تو ان کو سن کر اور لوگوں کے رویے کو دیکھ کر ایسا شبہ ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان موجودہ حالات کے بارے میں کوئی صحیح راہ جانتے نہ ہوں، یعنی ایسا سمجھتے ہوں کہ یہ نئے حالات ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کریں۔ ایسا مجھے لگتا ہے، میرا تاثر ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن مجھے اکثر لوگوں کی باتیں سن کے یہی لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ہماری یہ بات بالکل غلط ہے۔ دو باتیں کہی ہیں میں نے اور دونوں غلط ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے حالات ہیں، عجیب حالات ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور ان حالات کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص بات نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، رویہ متعین کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پہلی بات یہ کہ حالات پہلی بار نہیں آئے، ہمیشہ آتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور اللہ کے پیغام کو کھل کر کہنا وہ آغاز تھا اس امت میں حالات کا۔ ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی مخالفت اسی دن سے شروع ہو گئی، اور یہ بات ہماری سمجھ میں تو خود سے شاید نہ آتی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ آپ نے ہر بات بتا دی ہمیں، تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے مشکل حالات تو وہاں ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ پھر اس کے بعد صحابہ کرام، حدیث میں یہ بھی ہے کہ زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو انبیاء سے قریب ہوتے ہیں، انبیاء سے زیادہ ملتے جلتے ہوتے ہیں اپنے کردار میں، ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ان دونوں باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے مشکل حالات تو گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد
امت کے خواص پر ہر دور میں حالات آئے ہیں، وہ بھی مشکل حالات ہوتے ہیں، اور ایک عمومی جو حالات ہیں، ان حالات میں نئی کوئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی بات نئی نہیں ہے۔ یہ تاریخ سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، اور قرآن سے، قرآن نے تو پہلے ہی بتا رکھا ہے، تاریخ قلم پر تو بعد میں آئے گا، قرآن نے پہلے بتا رکھا ہے کہ اس طرح کے حالات آتے رہیں گے، آیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کو معلوم ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، ڈر، خوف، تمہیں ڈرایا جائے گا، ڈر پیدا ہوگا، اور یہ ڈر تمہیں آزمانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ بھوک سے بھی آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے، روزی کا مسئلہ پیدا ہوگا، مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، آمدنی میں کمی ہوگی، دولت میں کمی ہوگی، روزگار میں کمی ہوگی، پیداوار کی کمی سے بھی آزمائیں گے، قحط بھی آ سکتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ غور کریں کہ عام طور سے، ذرا باریک بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عام طور سے ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ حالات فلاں حکومت نے یا فلاں پارٹی نے پیدا کیے، یہی تو ہے نا ہمارے ذہنوں میں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سب اللہ میاں کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حدیث میں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل صاف اور سادہ لفظوں میں بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اور ان کو ہی حضور نے سمجھایا تھا، وہ چھوٹے بچے تھے، حضور کے سگے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضور علیہ السلام کی ایک محترم زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابن عباس کی خالہ بھی تھی، تو حضور خالو بھی تھے ان کے، تو کبھی کبھی وہیں وہ رات کو بھی رک جایا کرتے تھے خالہ والے گھر میں۔ جو گھر کا ایک بچہ تھا، گویا شاید 15-16 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی، تو یہ چل رہے تھے راستے میں حضور کے ساتھ، حضور نے فرمایا، اے لڑکے یا سن، کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، یا فائدہ دیں گی تمہیں، یا غلام معلموں کا کلمات ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے جو ہدایات ابن عباس کو دی ہیں، وہ ہدایات ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو اس زمانے میں ان کو بس دل پر لکھ لینا چاہیے، اور ہو سکے ضرورت پڑے تو اپنے گھر میں لکھ کے لٹکا لینا چاہیے۔ فرمایا، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سوچ رہے ہیں آپ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے نام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جب اللہ حفاظت کرے گا تو کون بال بیکا کر سکتا ہے۔ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہر جگہ جہاں ضرورت پڑے گی اللہ مل جائے گا تمہیں، اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اب یہ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اگر اکیلے ایک ہی جملے پر بات کی جائے تو کافی دیر لگے۔ پھر فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کیونکہ دے گا اللہ ہی، اور کوئی نہیں دے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو بھی اللہ ہی سے مانگو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور فرمایا اس کے بعد، اور ذرا غور کیجئے گا تو بہت اطمینان ہوگا آپ کو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو، ساری امت، ساری قوم، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، سب مل کے طے کریں کہ فلاں صاحب کو یہ فائدہ پہنچانا ہے، تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ سب مل کے چاہیں کہ فلاں آدمی کو یہ بخش دو، تو اللہ نے لکھا ہوگا تو ملے گا، ورنہ نہیں۔ اور پھر اس کا الٹا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ،
لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک. یہ تو اور زیادہ آج کل کے حالات کے لیے بہترین رہنمائی ہے، بہترین سہارا ہے کہ اگر سارے لوگ مل کر طے کر لیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو جو نقصان اللہ نے لکھا ہے وہی پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے. کیا خیال ہے؟ ساری حکومت، ساری پارٹیاں مل کے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے نہیں پہنچے گا. جفت الاقلام ورفعت الصحف، نے فرمایا قلم لکھ کر خشک ہو چکے ہیں اور صحیفے وہاں اٹھائے جا چکے ہیں. تو جو ہونا ہے مقرر ہو چکا ہے، تو تم کاہے کو گھبراتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حالات پہلی بار نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو حالات ہیں وہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اب اگلا مسئلہ آئے گا کہ پھر ہم کیا کریں. وہ میں نے پہلے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمیں تو سب کچھ بتایا گیا. جہاں یہ فرمایا کہ تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، مال کی کمی سے، پیداوار کی کمی سے، وہیں فرمایا وبشر الصابرین. ان حالات میں جو لوگ صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو. عجیب بات ہے، بھوک ہو رہی ہے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، مال کم ہو رہا ہے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، جی جان کم ہو رہی ہے، جان یہ مجھ سے لفظ رہ گیا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی کم ہوں گی، جانیں کم ہو رہی ہیں اور خوشخبری سنائی جا رہی. ہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا. اب ان ہونے والے حالات میں دو راستے ہو سکتے ہیں، دو طریقے ہو سکتے ہیں تمہارے. ایک طریقہ یہ کہ تم گھبرا جاؤ. اگر گھبرا جاؤ گے تو اپنی جگہ نہیں رہ سکتے. بالکل سادہ سی مثال میں دیتا ہوں. میں بات تو کرنا چاہتا ہوں ایمان کے بارے میں، مگر میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ آپ کا گھر ہے، بالکل آپ کا ہے، وہ آپ نے بنایا، آپ کے نام اس کی رجسٹری ہے، کاغذات ہیں، آپ کی ملکیت ہے. اب کوئی آدمی بدماش قسم کا آتا ہے اور وہ آ کے آپ کو دھمکاتا ہے کہ یہ گھر خالی کرو، میں یہ لوں گا. تو اب دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ وہ یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، لہٰذا پتہ چلا آپ نے اسی رات میں گھر خالی کیا اور وہاں سے بھاگ گئے. کیا ہوگا؟ نقصان ہو گیا نا، مشکل ہو گئی، گھر گیا. ایک دوسرا طریقہ ہے جو اکثر لوگ کریں گے گھر کے معاملے میں، وہ یہ کہ اپنے گھر میں جمے رہیں گے اور کہیں گے کہ تم سے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے تم دادا ہو اپنی جگہ، وہ پریشان کرے گا، معلوم ہے وہ ستانے کی کوشش کرے گا. یہ آدمی کیا کرے گا؟ قانون کی مدد لے گا، پولیس کے پاس جائے گا، بھائی میرا گھر ہے، یہ آدمی مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. بتائیے عام طور پر یہی کرے گا نا کوئی بھی آدمی. اسی کو کہتے ہیں صبر، اپنی جگہ جمے رہنا. حالات آ رہے ہیں، اب دنیا والے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں، آپ اپنے دین سے ہٹ جائیں، آپ اپنی نمازوں سے ہٹ جائیں. تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم گھبرا جائیں کہ بھئی یہ تو حالات بڑے مشکل آ گئے، چلو ایسا کرو نماز چھوڑ دیتے ہیں، چلو ایسا کرو ظاہری طور پر ایمان چھوڑ دیتے ہیں. خدا نخواستہ ایسا بھی خطرہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں اس زمانے میں کہ ظاہری طور پر ان کے جیسے رنگ میں رنگ جاؤ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، وہ جو آپ کا گھر تھا، وہ جو آپ کے نام تھا، وہ آپ نے چھوڑ دیا. گھبرا گئے آپ. اور اگر آپ یہ کریں کہ بھئی حالات جو بھی ہوں ایمان پہ جمنا ہے، ایمان پہ قائم رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جو آخری بات ہے وہ یہ ہوگی کہ مارے جائیں گے. میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی آپ کو خواہ کی ہوائی بات نہیں سکھا رہا ہوں. میں آپ سے خود پوچھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو نہیں کچھ ہوگا نا. جان جائے گی تو جان رہنی کب ہے؟
سوال یہ ہے کہ جان رہنی کب ہے، جانی ہے یا نہیں کبھی نہ کبھی؟ اچھا، ان حالات میں اگر جان جائے گی تو وقت سے پہلے جائے گی یا وقت پہ جائے گی؟ وقت پہ جائے گی۔ حالات کچھ بھی ہو تو جانی ہے بیچاری۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم جان کے ڈر سے، جو سب سے بڑا ڈر ہو سکتا ہے، بھائی ایک ڈر تو یہ ہے کہ کچھ مال کا نقصان ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، یہ چھوٹے ڈر ہیں۔ بڑا ڈر یہ ہے کہ ہم مار دیے جائیں، تو ٹھیک ہے اپنے وقت پہ تو مرنا ہی پڑے گا، اس وقت کے آنے کے سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا اور اس وقت کے آنے پر کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی ڈرنے کا نہیں ہے۔ جو لوگ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ ہے صابرین، یہ ہے صبر کرنے والے۔ وبشر الصابرین، جو لوگ صبر کریں گے انہیں بشارت دے دو۔ کہیں کہ بشارت دے دو؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آگے چل کے انشاءاللہ۔ وہ اپنے ایمان پر باقی رہیں گے، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن کریم میں آدھے پارے سے زیادہ میں بیان ہوا ہے، آدھے پارے سے زیادہ۔ تو اگر میں بیان کرنا شروع تو اثر تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ قصہ یوسف کیا تھا؟ جواب دیا، پدرے بود پسرے داشت گم شد بازیافت۔ ایک باپ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا پھر مل گیا۔ تو ہو گیا نا قصہ یوسف پورا۔ میں ایسے ہی کر رہا ہوں اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات کیا آئے تھے۔ انشاءاللہ اتنے مشکل حالات ہم پہ نہیں آ رہے اگر ہم صحیح راستے پہ قائم ہیں۔ ذرا سی عمر میں بچپن میں کنویں میں ڈال دیا گیا، باپ سے الگ کر دیا گیا، کنویں میں ڈال دیا مارنے کی نیت سے۔ بھائی اس سے زیادہ ہو کیا ہوگا؟ مارنے کے لیے تو ڈالا تھا، اور کہاں کے لیے ڈالا تھا؟ اللہ نے بچا لیا، وہ بعد کی بات ہے۔ جنہوں نے ڈالا تھا انہوں نے کیوں ڈالا تھا؟ قتل کیا تھا ایک طرح سے، کنویں میں ڈال دیا، مر جائے گا۔ اللہ نے بچا لیا، غلام بن کے بیچے گئے۔ غلام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ لمبے حالات آئے، مشکل حالات آئے، سال ہا سال گزرے۔ اس واقعے کو بیان جہاں کیا ہے قرآن نے، اور اس کا جو بالکل نقطۂ عروج ہے، جہاں جا کر وہ واقعہ اپنے اختتام کو بھی پہنچتا ہے اور آخری درجے پر وہ جاتا ہے نتیجے کے اعتبار سے، وہ موقع ہے جب وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، دوسرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا۔ ایک تو سبق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کچھ نہیں کہا، اپنا کوئی کمال نہیں بیان کیا کہ میں نے ایسے ایسے حالات کو برداشت کیا، نہیں، فرمایا اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا، قد من اللہ علینا، کہ ان مشکل حالات سے نکال دیا۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ اصل ہے سمجھنے کا، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، صبر کا مطلب ہے اپنی جگہ جمع رہتا ہے، اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے، مشکلات سے گھبرا کر اپنے عقیدے اور ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والے کے اجر کو، والوں کے اجر کو ضائع نہیں۔ ایک آیت اور پڑھی میں نے، اور بس اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ آیت اس سے بھی زیادہ عجیب موقع کی ہے، اور وہ آیت ہے غزوہ بدر کے موقع کی۔ غزوہ بدر جو ہوا اسلام کی تاریخ میں، آپ سب کو معلوم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جتنا ہم نے پڑھا ہے بزرگوں کے یہاں، علماء کے یہاں، بڑوں کے یہاں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا موڑ ہے، کیونکہ غزوہ بدر
مشکل ترین حالات میں ہوا تھا۔ مشکل حالات کیا تھے کہ حضور علیہ السلام کو مکے سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1.5 سال ہی ہوا تھا، اور ابھی گویا پاؤں بھی صحیح طریقے سے جمنے نہیں پائے تھے، اور وہ خطرہ سامنے آ گیا تھا کفار کے حملے کا۔ اور اس وقت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو شاید کیا یقیناً پیغمبر کے سوا کوئی یہ فیصلہ کر نہیں سکتا تھا۔ حضور نے آگے بڑھ کے مقابلے کا ارادہ کیا۔ میں تو پہلی بار جب بدر میں گیا، اس سے پہلے پڑھ تو رکھا تھا، لیکن پڑھنے میں جو تصور ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جب میں گیا تلاش پہنچا دیکھنے کے لیے، تو میں تو حیرت میں پڑ گیا، رونا آ گیا۔ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر، کتنا جرأت مندانہ فیصلہ تھا حضور کا کہ مدینے کو خطرے میں ڈال کر سارے لوگوں کو لے کر، جتنے بھی لڑنے کے لائق لوگ تھے انہیں لے کر، اور وہ بیچارے سب ملا کے بھی 313 ہی تھے، ان کو لے کر حضور 150 کلومیٹر دور پہنچ گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ مشکل حالات، اتنے مشکل کہ رات کو حضور علیہ السلام کے لیے ایک چھپر لگایا گیا تھا جس کے نیچے آپ عبادت اور دعا کر رہے تھے، تو اس میں حضور کی بے چینی اور اضطراب کا یہ عالم تھا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کی مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ایسی کیفیت تھی حضور علیہ السلام کی۔ اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ سے ایک بات کہی تھی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقام تھا کہ وہ بات کہی۔ انہوں نے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ، اگر یہ گروہ جو میں لے کر آیا ہوں، چھوٹا سا لشکر، اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی زمین پر۔ کون کہہ سکتا ہے یہ؟ کس کا منہ ہے یہ کہنے کا؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام، یا اللہ، ان لوگوں کو میں لے کے آ گیا ہوں مقابلے کے لیے، اب اگر یہ ختم ہو گئے تو کبھی بھی آپ کی عبادت زمین پر نہیں ہوگی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں قرآن کریم میں، ان میں ایک جملہ ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر کرو، صبر کا مطلب جمے رہو اپنی جگہ، اپنے ایمان پر جمے رہو، اپنے عقیدے پر جمے رہو، اپنے اصول پر جمے رہو۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے گھر پہ حملہ کرے اور آپ خواہ مارے جائیں، اس سے اپنا دفاع بھی نہ کریں۔ یہ تو دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا، خدا نخواستہ اگر ایسا ہو۔ صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ جمے رہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، تو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں ان کی کوئی سازش نقصان نہیں، ان کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ بدر کے موقع پہ اللہ نے فرمایا، اور آپ نے دیکھا ہے، جنہوں نے بھی پڑھا ان کو پتا ہے کہ اتنے مشکل حالات کے بعد اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت ضرور ہوگی، قیامت تک ہوگی۔ تو بس میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں، ان حالات میں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا۔ صبر کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے، صبر کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں، آپ قانون کے خلاف کوئی کام نہ کریں، لیکن اپنے حق پر اور اپنے عقیدے پر اور اپنے ایمان پر پورے اعتماد کے ساتھ جمے رہیں۔ دنیا مسلمانوں کو آج کے زمانے میں ایمان سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے، وہ ان کا کام ہے، وہ اس کے لیے لالچ بھی دے رہے ہیں، وہ اس کے لیے ذہن سازی بھی کر رہے ہیں، بہت محنت ہے اس پر، اور وہ اس کے لیے ڈرا بھی رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ طے کر لینا ہے کہ اللہ نے ہمیں مشکل حالات کی اطلاع پہلے دے رکھی ہے، اور ہمیں راستہ بتا رکھا ہے کہ ہمیں اپنی جگہ جم کر رہنا ہے، صبر کرنا ہے،
اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈر کے ساتھ جب ہمارا کردار صبر کا ہوگا تو دنیا والوں کی کوئی سازش ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر صاحب ایمان وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اللہ ہر ایمان والے کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار کی، آل اولاد کی، کاروبار کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، سبحان خالق النور۔ اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا غلطا ولا تغفلنا عن حق ولا وصية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، اللهم ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا، اللهم ضع في أرضنا هذه أرضنا أرض الهند، ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعمال السيء والبعير الصؤول، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأدخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اے اللہ یہ سب دعائیں ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے لیے، اور اس امت کے ہر فرد کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل کا اور رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کے سمندروں کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ اس میں ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری
نالائقیاں آپ کے سامنے ہیں کہ رمضان میں بھی ہمارا پیچھا گناہوں سے چھوٹ نہیں رہا ہے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا رحم فرما دیجئے، اپنی حفاظت ہمارے شامل حال فرما دیجئے اور سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے اور ہمیں رمضان کی رحمتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ قرآن کریم سے شغف عطا فرما دیجئے، اللہ قرآن کریم کی برکات عطا فرما دیجئے، اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیجئے، کثرت تلاوت کی توفیق دے دیجئے، اللہ قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، ہمارے گھر میں بھی بعض بچوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت عطا فرمائیے، اللہ ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے اساتذہ اکابر مشائخ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے اور سب کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھیے۔ اللہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو بھی صحت عافیت عطا فرمائیے اور ان کی عمر میں اور صحت میں اور کاموں میں برکت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام بڑوں کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھیے۔ اے اللہ جو ہمارے متعلقین میں قریب یا دور بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں چاہے وہ ہم میں سے کسی کے والدین ہیں یا اور متعلقین ہیں یا ہمارے بعض طلبہ بھی اس سال یا پچھلے سال فوت ہوئے ہیں، اللہ سبھی کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور ادا کرنا چاہتے ہیں، طاقت نہیں ہے، اللہ آپ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، آپ کی مدد سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے، اللہ بے گھروں کو اچھے گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے اولادوں کو اچھی اولاد دے دیجئے، اللہ جو اولاد کے لیے اولاد کے معاملات میں کچھ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور کر دیجئے، ہم سب کی اولادوں کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے اور ہماری دعائیں ان کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ تمام اہل ایمان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام شعائر دین کی حفاظت فرمائیے، اللہ حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کی اور ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اللہ معتبر خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کے کاموں میں تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو نظام دین کی تعلیم و اشاعت کے ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملے ہیں اللہ ان کو صحیح طور سے چلانے کی توفیق عطا فرمائیے اور ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، اس ملک میں بھی اور دنیا کے ہر خطے میں امن و امان عطا فرمائیے۔ اللہ آج کے دن میں جو صورتحال ہے اس میں ایک ایک فرد کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ نمازوں کا پڑھنا بھی آسان فرمائیے اور اے اللہ کسی بھی طرح کی ناگہانی سے تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو ترقی عطا فرمائیے اور اللہ یہاں کے رہنے والوں کو سب کو ایک دوسرے کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور یہاں کے حکمرانوں کو صحیح طور پہ انصاف کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ذاتی کاموں میں ہماری مدد فرمائیے، ہمارے کاموں کو آسان فرمائیے، ہمارے اجتماعی کاموں میں مدد فرمائیے، ہمارے دنیاوی کاموں میں مدد فرمائیے، ہمارے دینی کاموں میں مدد فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، مگر بندے بس آپ ہی کے ہیں۔ ہمیں اقرار ہے کہ ہم بہت گندے ہیں، اس اقرار کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ ایک بات آپ کے بھروسے پر کہتے ہیں کہ صرف آپ کے بندے ہیں، ہم اور کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم اور کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ اب آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم بالکل راضی نہیں ہیں کہ آپ کے کلمے کو چھوڑے، اللہ ہم اسی کلمے پر جینا اور اسی پہ مرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ بس ہم ایک بات کہتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی کے در سے ہمیں مل سکتا ہے، دنیا والے ہمیں کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ
آپ کے در سے اگر کوئی محروم ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے اپنے بزرگوں سے، دنیا کا کوئی بھکاری ہوتا ہے، وہ ایک در پہ جاتا ہے، وہاں نہ ملے تو دوسرا، وہاں نہ ملے تو تیسرا، اس کے سامنے 50 دروازے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کو ضرور مل جاتا ہے۔ اللہ، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں جن کے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اللہ، آپ کے در سے نہ ملا تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ، ایک بات اور ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ، وہ آپ کے بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے بندے ہوتے ہیں جو آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کی بھی مدد فرمائیے، مگر رب کریم، ہم اپنے جیسے کمزوروں کے لیے تو آپ سے اپنا عافیت ہی مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کسی آزمائش کو ہم سہار سکیں گے، کسی آزمائش میں ہم پورا اتر سکیں گے اور صبر و تقوی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ، اس کے ہمیں کوئی اپنے بارے میں اعتماد نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے اپنی کمزوری کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ، ہماری کمزوری پہ رحم فرمائیے اور ہم سب کو اور اس پوری امت کو آزمائشوں سے بچائے رکھیے اور امن و عافیت عطا فرمائیے اور اپنی رضا کامل نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، یہ سب دعائیں اور اس سے پہلے جو ہم نے دعائیں کی ہو یا آئندہ جو ہم دعائیں کریں، سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اللہ، ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہ، آپ کے بہت سے بندے آپ کے در پہ آ پڑے ہیں، مسجدوں میں آ پڑے ہیں، اعتکاف کی نیت سے، بزرگوں کی صحبت کی نیت سے۔ اللہ، اس عمل کو نافع بنا دیجیے اور قبول فرما لیجیے اور ہمیں اپنے بزرگوں سے صحیح طور پہ استفادے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ، ہم سے کچھ نہیں ہوتا مگر ہم آپ سے مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دیجیے۔ ہم سے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، بے مانگے عطا فرما دیجیے۔ اللہ، ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجیے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔